الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ اللہ کے احسان عظیم کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ مقدس رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام روزے سے احتیاطی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پھر وہ اپنی جانب سے یہ رائے قائم کر لیتا ہے لہٰذا میں بیمار ہوں اور روزے رکھنے کی استطاعت یا طاقت نہیں ہے، اور پھر وہ فدیے کی رقم معلوم کر کے اور اپنی جانب سے فدیہ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر بیمار فدیہ دے کر روزے کا متبادل حاصل نہیں کر سکتا، ہر بیمار کے لیے فدیہ نہیں ہے، اور ہر بوڑھے یا ضعیف یا جو بالکل ضعیف شخص ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب مجھ میں اتنی طاقت یا قوت نہیں ہے لہٰذا میں بھی روزے نہیں رکھ سکتا اور میں فدیہ دے دوں، تو بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کے لیے آپ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو، یعنی علماء سے رجوع کریں، علماء سے رائے لیں، مستند عالم دین دارالافتاء مفتیان اکرام سے ہی فتویٰ حاصل کر کے پھر ہی اس پر عمل کیا جائے۔ فدیے کی سب سے پہلی تو رقم یہ کہ ایک صدقہ فطر یعنی 2 کلو گندم یا آٹا یا اتنی رقم، اور 2 کلو میں سے 80 گرام کم، احتیاطاً 2 کلو ہی کر دی جائے، تو اس کی جو رقم یا آٹا یا گندم خود، تو اس کی جو رقم ہوتی ہے یا وہ خود جنس جو ہو تو وہ دیا جائے۔ تو یعنی اگر 2 کلو آٹے کی آج کے دور کی اگر آپ یعنی سمجھ لیں کہ 150 روپے کلو ہے تو 300 روپے پر روزے کی یہ فدیے یعنی فطرے کی رقم بن جائے گی۔ اگر 100 روپے تو 200 روپے کلو ہو جائے گی۔ بہرحال 2 کلو سے 80 گرام کم جو بھی آپ کی رقم بنے وہ فدیے کی رقم بنے گی۔ اب یہ کون دے سکتا ہے؟ تو شیخ فانی، شیخ یعنی ایسا شخص یا ایسا بیمار یا ایسا ضعیف جو بالکل موت کے قریب ہو اور اس کی دوبارہ صحتیابی کی کوئی امید دکھائی نہ دیتی ہو، یا ایسا بوڑھا شخص کہ جو گرمی ہو، سردی ہو یا مسلسل روزہ نہ رکھ سکتا ہو لیکن کبھی کبھار کوئی ایک بھی روزہ رکھنے کی استطاعت یا قوت رکھ سکتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی فدیہ نہیں دے سکتا۔ اسے چاہیے کہ وہ جس انداز میں روزہ رکھ سکتا ہے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور ہر وہ بیمار کے معلوم ہو کہ اس بیماری کے اندر یہ کبھی کبھار روزہ رکھ سکتا ہے، یا ایسا بیمار کہ جس کے دوبارہ صحتیابی کی امید باقی ہے، تو لہٰذا وہ بھی اپنی اس بیماری کو بہانہ بنا کر یا عذر بنا کر یہ رقم جو ہے نا فدیے کی ادا کرتا رہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسا مریض یا ایسا بوڑھا یا ایسا ضعیف شخص کہ جس کے دوبارہ صحتیابی کی کوئی امید نہ ہو، اور ایسا بوڑھا کہ جو نہ سردی میں نہ گرمی میں نہ ریگولر یعنی مسلسل اور نہ ہی کبھی کبھار روزے رکھنے کی استطاعت یا قوت یا طاقت نہ رکھ سکتا ہو، تو لہٰذا وہی اس کا اپنا ایک روزے کے حساب سے جو رقم بنتی ہے فطرے کی، تو وہ فدیے کے طور پر ادا کرے گا۔ اور اگر ایسا بیمار کہ جو ظاہراً تو معلوم تھا کہ یہ دوبارہ صحتیابی کی کوئی امید نہ تھی اور وہ فدیہ دیتا رہا، لیکن بعد میں وہ صحتیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اسے عطا ہو گئی اور وہ صحتیاب ہو گیا، تو لہٰذا پچھلے تمام جو روزے تھے جس کا فدیہ ادا کیا تھا وہ صدقہ ہو جائے گا، نفل ہو جائے گا، لہٰذا اسے ان تمام روزوں کی دوبارہ قضا بھی کرنی پڑے گی۔ اور مراد روزوں کی رمضان کے فرض روزوں کی مراد ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں گوش گزار کر رہا ہوں آپ کی بات، تو یہ وہ فرائض روزے کی ہی بات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحتیابی کے ساتھ تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔